الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے پرومو دیکھ لیا ہوگا اور آپ تقریباً سوالوں کو سمجھ چکے ہوں گے کہ کیسے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لاڈلے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور کب اور کس عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، اور یہ بھی کہ اس وقت 100 اونٹ اگر نہیں تھے تو قصاص کا بدلہ کتنا تھا۔ محترم سامعین کرام، اب میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہایت ہی لاڈلے بیٹے تھے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی رکھی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو 10 بیٹے عطا کرتے ہیں تو وہ اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیں گے۔ اور ہوا بھی یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ اب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ اپنی نظر پوری کریں۔ اب اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کے نام پر قرآن اندازی کی۔ اب ذی وقار اور پھر ہوا یوں کہ جب قرآن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نکل گیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جب قرآن نکلا تو سب سے پہلے تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت پریشان ہوئے، لیکن آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مان گئے۔ اب ذی وقار حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی تکلیف سے مان گئے، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھیال اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں مانے، اور پھر انہوں نے مل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہا۔ اس سلسلے میں وہ ایک کاہنہ عورت کے پاس گئے اور اس سے مشاورت کی، اور فیصلہ یہ طے پایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی جائے۔ اب ذی وقار اب ادھر سوال آتا ہے کہ 10 اونٹ کیوں، جبکہ آج کے دور میں قصاص کا بدلہ تو 100 ہے، یا خون کا بہا کا بدلہ تو 100 ہے۔ اب ذی وقار یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت اس دور میں ایک انسان کا خون بہا 10 اونٹوں کے برابر تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کائنہ عورت کے فیصلے کے بطور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 اونٹوں کے مابین قرآن اندازی ہونی تھی۔ اب ہونا کیا تھا کہ اگر قرآن اندازی میں پورا 10 اونٹوں کے نام پر نکل جائے تو ہر دفعہ قرآن اندازی میں 10 اونٹ اضافے کی جائے گی، مطلب 10 تھا، قرآن اندازی نکلی 10 اونٹوں پر تو اس کو 20 کیا جائے گا، اور اگر پھر سے نکلی تو اسے 30، ہر بار 10 کا اضافہ۔ اور ناظرین کرام ایسا ہی ہوا کئی بار، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے لگاتار قرآن اندازی 10 اونٹوں کے نام پر ہی نکلی۔ اب ذی وقار یہاں پر جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو پھر جا کر نام قرآن جو ہے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نکل گیا۔ اب ذی وقار حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان کے دل کو بہت سکون پہنچا، اور انہوں نے فوراً 100 اونٹ ادا کیے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی نظر پوری کی، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ اب ذی وقار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بہت سی کتابیں، بہت سے تاریخ دانوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بہت سارے کیونکہ تاریخ دان تھے، اب ان کا نام لینا میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ ان میں سے چند ایک کا نام جیسے شاہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام عبد الرحمن بن جوزی، اور سیرت ابن حشام میں ان کی جو سیرت ہے اس میں آیا ہے کہ آپ کے چہرے پر نور محمدی چمکا کرتا تھا۔ اس وجہ پر، اس بنا پر اہل قریش اور آپ کے تمام بھائی آپ کو اپنا محسن اور پیارا سمجھتے تھے، اور آپ کی سیرت اتنی حسین تھی اور اتنے جمال کے خوبصورت، اور آپ کا کردار بہت ہی صاف شفاف تھا۔ اب ذی وقار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی قبیلہ بنی زارہ کی خاتون حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی گئی، اور اس کے بعد آپ ایک معمول کے طور پر تجارت کے لیے شام گئے، اور واپسی پر آپ ایک شباب نامی جگہ پر آپ وفات پا گئے۔ آپ کی عمر 25 سال بتائی جاتی ہے۔ اب ذی وقار میرا آپ سے یہاں پہ ایک سوال ہے جو کہ
اگلی قسط کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اب حافظ وقار، کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا چھوڑا؟ اگر آپ یہ جانتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر نہیں جانتے تو پھر اگلی قسط کا انتظار کریں۔